السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، دیوالی کے موقع پر غیر مسلموں کو یا ان کے علاوہ دیگر نان مسلم کے فیسٹیولز کے موقع پر مبارکباد دینا اور وش کرنا اور ان کی مٹھائیاں کھانا، یہ کیسا ہے؟ قرآن حکیم میں جب صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا، سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرے دین کو یا ریلیجن کو اگر پسند کرتا ہوں تو گویا کہ وہ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 85 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرتا ہوں، ان کا عمل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ دین بالکل کمپلیٹ ہے، دین کی ساری تعلیمات بالکل کمپلیٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ساری چیزیں امت کے سامنے رکھ دی ہے۔ جو چیزیں رب العالمین نے بذریعہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، ساری چیزیں امت کے سامنے آپ نے رکھ دی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ یہ تو بنیادی باتیں تھیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اسلام دین کمپلیٹ ہے، کیا آج کے دور میں یہ نان مسلم پیدا ہوئے؟ ہر دور میں نان مسلمز کا وجود، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہو، اس قسم کے لوگ موجود تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ویوہار کیا ہونا چاہیے؟ اسلام جب کہتا ہے کہ تمہارے یہ دوست نہیں بن سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم دوست بناتے ہیں تو پھر یاد رکھیے بے شمار قرآن کی آیتوں کے ہم منکر ہیں۔ قرآن حکیم صاف لفظوں میں کہتا ہے، آپ پڑھیں گے سورۃ الممتحنہ چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 1 میں رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم میرے اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ جو اسلام کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو دین کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن وہ ہمارے دشمن، وہ ہمارے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی انسان ایسے لوگوں سے دوستی برقرار رکھنے کی بات کرتے ہیں
تو انسان پھر اپنے ایمان کا خیر منائے۔ قرآن حکیم میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، باقاعدہ سارے لوگوں سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تمہاری اور ہماری یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ نفرت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ چیپٹر نمبر 60 ورس نمبر 4 میں رب العالمین نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ تحقیق کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین نمونہ ہے اور جو ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور ان سے بھی جن کے تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، اور ہم انکار کرتے ہیں، اور تمہاری اور ہماری یہ دشمنی، نفرت اس وقت تک برقرار رہیں گی، یعنی ہمیشہ تک برقرار رہیں گی جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ وہ ہمارے دوست نہیں بن سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی انسان اگر ایسے لوگوں سے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھیے ایسے لوگوں سے رب العالمین بھی بالکل برات کا اعلان کرتا ہے۔ آپ پڑھیں گے سورہ زمر چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 7 میں رب العالمین نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر وإن تشکروا یرضاه لکم۔ اگر تم انکار کرو گے سارے دلائل کے آنے کے بعد بھی اگر تم انکار کرو گے تم سے رب العالمین بری ہے، تم سے رب العالمین بے نیاز ہے، تمہاری ضرورت، ہماری ضرورت رب العالمین کو نہیں ہے، اور ایسے کفر کرنے والے بندوں سے رب العالمین خوش نہیں ہوتا ہے۔ اور جو رب العالمین یعنی اگر تم رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنو گے، شکریہ ادا کرو گے تو اس صورت میں رب العالمین ایسے عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نقطہ یہ ملا کہ دین کے اعتبار سے ہماری اور آپ کی محبت ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے مٹھائیاں کھائیں کہ نہ کھائیں، اس سارے دلائل سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ تشبہ بالکفار کسی بھی اعتبار سے اجازت نہیں ہے۔ نہ ہم ان کے تہواروں میں دیوالی ہوں یا ان کے علاوہ دیگر کوئی بھی نان مسلم کا فیسٹیول ہو اس میں نہ ہم انہیں وش کر سکتے ہیں، نہ مبارکباد دے سکتے ہیں، اور نہ ہی خوش رہنے کی بات کر سکتے ہیں، نہ مسرت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی طرف سے آنے والی مٹھائیاں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ توحید اور شرک کے معاملے میں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز کا مسئلہ کمپرومائز نہیں کیا ہے، کبھی بھی نہیں۔ اور اس میں ایک شرک کا ایک شوشہ ٹپک کر آتا ہے سامنے، وہ کیا؟ انسان یہ کہتا ہے ہمارے کاروبار میں، بزنس میں ایک نان مسلم ہے جو بہت بڑے بزنس مین ہیں، مرچنٹ ہیں، اگر ہم قبول نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک نقطہ یہاں پہ یاد رکھیے گا، اس میں گویا کہ ایک شرک کا پہلو نظر آتا ہے، توحید کا نہیں، بلکہ توحید کی بات کرنے والے انسان بھی اگر اس قسم کی چیزیں یا اس قسم کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر وہ انسان اپنے ایمان کا خیر بنائے، کیونکہ وہ انسان کا اعتماد رب العالمین پر نہیں ہے، وہ انسان کا اعتماد غیر مسلم پر ہے جو کہ کچھ دے نہیں سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے وہ رب العالمین اگر کسی انسان کو ترقی دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر انسان روک نہیں سکتا ہے۔ وہ انسان رب العالمین اگر کسی انسان کو ناکام و نامراد بنانا چاہیں تو کسی کے مجال نہیں کہ رب العالمین اس کو، رب العالمین کی مشیت کے بغیر پوری دنیا مل کر ان کو کامیاب کر دیں۔ یاد رکھیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام والی ذمہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ یہ کفر یا شاعر جتنے بھی ہیں یہ تمام کے تمام اسلام میں بالکل حرام ہے، اجازت نہیں ہے۔
اور اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے کریں، یہ کام ویسے ہی ہے، اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے صلیب کو اگر کوئی سجدہ کریں یا کوئی اسٹیچو کو اگر سجدہ کریں تو سیم اسی اعتبار سے یہ مبارکباد دینا ہی ہے، اور یہ شراب نوشی، قتل اور زنا یا اس قسم کی سود، اس قسم کی چیزوں سے بھی یہ ڈینجرس معاملہ ہے، کیونکہ یہ شرک ہے نا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو اس میں کوئی معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ ایسے لوگوں کا ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دلیل یہ سبب وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تشبہ بقوم فهو منهم، رواه ابو داؤد فی کتاب اللباس، حدیث نمبر 4031۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو کسی قوم کو کاپی کرے، وہ انہی میں سے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بغیرنا فلیس منا، جو ہمارے علاوہ غیر کو کاپی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نقطہ یہ ملا، چاہے کوئی بھی رہے، کوئی بھی انسان رہے، صاف لفظوں میں آپ انکار کریں۔ لوگ کہتے ہیں بولے چڑھاوا ہے، چڑھاوا نہیں ہے دیوی دیوتا کے نام پر، تو کیا کریں، لیوے کہ نہ لیوے؟ دیوی دیوتا کے نام پر چڑھا کر اگر دیتے ہیں تو وہ تو حرام ہے ہی۔ قرآن حکیم کے اس دلائل کے حوالے سے سورۃ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 173، سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3، سورۃ النحل چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 115 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیر کا نام لیا جائے یا غیر اللہ کے علاوہ غیر پر جو چیز چڑھایا جائے وہ چیز اسلام میں بالکل حرام ہے۔ لیکن ایسے موقع پہ عمومی طور سے دکان کی مٹھائیاں بھی ایسے مومنٹ پہ لینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ باقاعدہ ان کے دین سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم کے اندر کہتے ہیں کہ کفار کے چند ایک تہواروں میں سے مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے باطل جو ہوتے ہیں، جو کچھ بھی دلوں میں مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے دل میں فرصت کے فائدہ اٹھانے اور کمزوری ایمان کو پھسلانے کا موقع مل جائے۔ ظاہر سی بات ہے، بولے یار یہ بھی چلتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، لیکن نہیں، اسلام میں اس چیز کی قطعی اجازت نہیں ہے، اور اس معاملے میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیم یہی بات شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس قسم کی اجازت قطعی طور پر چاہے انسان رضامند کے ساتھ لیں یا کسی بھی اعتبار سے، رضامند اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے درست اور صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان اگر ٹارچر میں آ کر بھی لیں تو بھی اس قسم کی چیزوں کو لینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔